اللہ کا ایک امر نکل جائے سارے اعضاء بیکار. کہ بھائی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ روح نکلنے کے بعد اب اس کو کوئی چیزیں کام، ایک اللہ کا امر، قل الروح من امر ربی، سمجھا دو میرے بندوں کو کہ یہ روح اللہ کا امر ہے اور اس اللہ کے امر کی وجہ سے سارا تمہارا نظام چل رہا ہے. بادشاہ کی بادشاہت، انجینئر کی انجینئرنگ، ڈاکٹر کی علاج، زمیندارے کا زمیندارے کا زمیندارہ، حکومتوں کی حکومت اس روح کی وجہ چل رہی ہے. روح نکل جائے تو یہ جسم تعفن کی جگہ. تو دین تو اللہ کی چاہتوں والے احکام کا مجموعہ ہے. دین تو اللہ کے احکام کا مجموعہ ہے جو اللہ کو پسند ہے. وہ احکام دنیا میں ہوں گے تو امن، جس روح جتنی مضبوط ہو، آنکھ کا دیکھنا اتنا اچھا، زبان کے بول اتنے صحیح، کانوں کا سننا بالکل ٹھیک، دماغ کی سوچ بڑی قیمتی، اور جو ہے ہاتھ پاؤں کی حرکت بڑی قابل قدر اور رشک ہے. جتنی مضبوط روح ہوتی چلی جائے گی اعضاء کے اعمال اتنے ہی اچھے ہوتے چلے جائیں گے. روح کمزور ہوگی تو جسم بھی کمزور ہوگا. دین پورا کا پورا موجود ہوگا تو دنیا امن کا گہوارہ، بھائی چارے والی زندگی، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں. اور اللہ کا وعدہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کیا ہوا ان بستی والوں کو؟ میری زمین پر رہتے ہوئے میرے نبی نے دعوت دی، ایمان کیوں نہیں لائے؟ میری پہچان کروا رہے تھے، میری الوہیت کو بتا رہے تھے، میری وحدانیت کو بتا رہے تھے. اگر یہ ایمان والے ہوتے اور میں نے ان کے لیے دستور زندگی اتارا، ان کا بولنا ایک ایک بول جس سے دنیا میں امن قائم ہو، ایک ایک دیکھنا جس سے رحمتیں اتریں، ایک ایک بات کو سننا جس سے محبتیں قائم ہو، ایک ایک معاملات جس سے انسانوں کا جوڑ پیدا ہو، ایک ایک قدم اٹھانا جس سے جو اللہ کی طرف سے صحیح فیصلے ہوں. انبیاء تو اس کی دعوت دیتا. اگر یہ ایمان والے ہوتے اور تقوی اختیار کر لیتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. اس لیے جیسے اللہ تعالیٰ جسم کی پرورش کے لیے اس بے رنگ بے ذائقہ بے رنگ اور بے بو زمین سے، مٹی سے کیسے کیسے پھول، کیسی کیسی خوشبوئیں، کیسے کیسے اناج اور کیسے کیسے پھل نکالتا. اللہ اکبر. یہ سب اللہ کی نشانی ہے. مٹی کو لے لو، ذرہ برابر کرو، کوئی اس میں مٹھاس نہیں، کوئی اس میں کھٹاس نہیں، کوئی اس میں کڑواہٹ نہیں، کوئی اس میں بو نہیں، چکھو تو کوئی ذائقہ نہیں. اور اللہ اکبر، آم اپنا ذائقہ لے کر نکل رہا ہے، اور آج کل مالٹے اپنے رس لے کر نکل رہے ہیں، انار اپنے خوبصورتی لے کر نکل رہا ہے، پھول اپنی خوشبوئیں لے کر نکل رہے ہیں. یہ دال اور اناج یہ کیسی اپنی غذائی قوتیں کہ جی اس میں فلاں وٹامن ہے، فلاں وٹامن ہے. یہ سب کی تو نام ہے اور سب کچھ کرنے والی کس کی ذات ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون. یہ پانی جو خود پیتے ہو، جانوروں کو پلاتے ہو، زمینوں کو سیراب کرتے ہو، کیا ایک قطرہ بھی تم پیدا کر سکتے ہو؟ ایک قطرہ بھی پیدا کر سکتے ہو؟ کیا تمہارے بس کی بات ہے بادلوں سے قطرہ قطرہ کر کے پانی بہانا؟ انتم انزلتموہ ام نحن المنزلون. کیا تم آسمانوں سے پیدا بھی کر بھی نہیں سکتے، لیکن چلو لانا آسمانوں سے تم برساتے ہو یا اللہ برساتا ہے؟ اور کتنی اب پورے شہر علاقے ملکوں کے ملک کو بارش کی ضرورت ہے، اور جناب بارش ہو رہی ہے، ارب ارب ٹن پانی گر رہا ہے. اگر پرنالوں کی صورت میں گرتا زمین کو اڑا دیتا. کیسے ایک ایک قطرہ فرشتہ لاتا ہے اور زمین میں چھوڑتا ہے، ایک ایک قطرہ. قربان جائیں اللہ کی رحمت پر. اگر برف بھی ہوتی ہے تو ایک ایک قطرہ. جب اللہ کا غصہ آتا ہے اور اولے جو ہے بڑے بڑے تو گھروں کو توڑ دیتا ہے، گاڑیوں کو توڑ دیتا ہے، اور کتنے انسانوں کو موت آئی. افرأیتم الماء الذی تشربون. کیا تم نے پانی دیکھا جس کو پی کر پیاس بجھاتے ہو؟ پیاس کتنی سخت چیز ہے. انتم انزلتموہ ام نحن المنزلون. کیا تم اتارتے ہو بادلوں سے یا اللہ اتارتے؟ افرأیتم ما تحرثون. تم کہتے ہو ہم تو بڑے زمیندار ہیں، بڑی کھیتیاں کرنے والے ہیں، بڑے غلے اگانے والے ہیں. کیا ہے تمہارا کام؟ کیا بیج تمہیں پتا ہے کہ یہ بیج پیدا کس نے کیا؟ اور اس بیج کو زمین کی اندھیریوں میں
کیا تم اس کی جو ہے اس کو پھاڑ کر اس کی جڑوں کو زمین کے اندر لے جانا اور کونپل کو اوپر کی طرف نکالنا یہ تمہاری بس کی بات ہے؟ اور پھر اس میں پانی کے ذریعے زمین سے غذا پہنچانا، اس کا تنا کیسے تیار ہوگا، تنے پر اس کی چھال کیسے چڑھے گی، اور اس سے جو ہے وہ شاخیں کیسے نکلیں گی، اور شاخوں سے یہ سب پتے کیسے جو ہے اگیں گے، اور ان پر پھول کیسے لگیں گے، پھولوں میں خوشبو کیسے آئے گی، پھولوں سے کچا پھل کیسے بنے گا، اور پھر وہ پورا کیسے ہوگا، اور اس میں ذائقے اور بو کرنے والی کون سی ذات ہے؟ آج کل مالٹے چل رہے ہیں، اسی کو دیکھ لیجیے، کیسا خوبصورت اس کے اوپر کھال ہے، کیا خوبصورت اس کا رنگ ہے، اور اس میں بھی کتنی خوشبو ہے۔ پھر اس کی کاشوں کو دیکھ لیجیے کیسے اللہ نے بنایا ہے، اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی تھیلی ہے، اور تھیلیوں میں میٹھا اور خوشبودار رس بھرا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ تو یہ سب کچھ اللہ دے رہے ہیں، کس لیے کہ یہ انسان اللہ دنیا میں دے رہے ہیں۔ یہ تو دنیا تو ایک جو ہے سایہ ہے، اصل تو نعمتیں اللہ نے آخرت میں رکھی، آخرت کی نعمتیں۔ انسان زندگی چاہتا ہے، دنیا میں زندہ رہ نہیں سکتا۔ ابھی اتنے لوگ ہیں جا رہے ہیں کہ جی آبادی زیادہ ہو گئی، آبادی زیادہ ہو گئی، اور نادانوں کو یہ فکر ہوگی کہ آبادی بڑھ نہ جائے، کم کرو۔ بھائی تم کون ہو؟ پیدا کرنے والے اللہ اور رزق دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ زمین کس کی ہے؟ فرمایا تم زندگی چاہو ساروں کو زندہ رکھتے تو اتنی بھیڑ ہو جاتی تو ہم قدم بھی نہ رکھ سکتے، اور تم جو ہے حریص ہو، مال جمع کرنا چاہتے ہو، اللہ تازہ پانی بارشوں سے اتارتا ہے اور چشموں سے ابالتا ہے اور تازہ فصلیں تمہیں کھلاتا ہے۔ ایک آدمی کو اس کی ساری زندگی کا اسٹاک دے دیا جائے، انسان سوچتا ہے مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، لیکن مجھے روزی مل جائے، دے دیں تو وہ اپنے پانی کے اسٹاک کو سنبھال سکتا ہے، خراب ہونے سے بچا سکتا ہے، اپنے جو ہے خوراک کو جو 60-70 سال کی خوراک مل گئی اس کی حفاظت کر سکتا ہے، بچے بھی پیدا ہوا اس کے کپڑے بھی ایک ساتھ مل گئے، سارے کپڑے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، کیونکہ پالنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو جو اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو کر ان کو کامیاب کرتے ہیں اور انسانوں کی زندگی بناتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام اسی کی آ کر دعوت دیتے تھے، اور سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ کا تعارف کراتے تھے۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو حضرات انبیاء کرام کی وہ زندگی ہے کہ جن سے اللہ راضی ہو، اور جو ان کی زندگی کو اختیار کر لے۔ تو اس لیے موسوی زندگی، عیسوی زندگی، ابراہیمی زندگی، اور پھر سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمدی زندگی کہ اپنا سب کچھ انسانوں کے لیے لگاؤ، خرچ کرو، ان کی رہبری رہنمائی کرو، اس پر اللہ راضی ہوتے۔ اور قارون اور نمرود اور شداد اور حامان اور فرعون یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والے لوگ ہیں، ان کی زندگی اختیار جو کرے گا تو پھر اللہ کی ناراضگی، پھر سمندر جو ہے وہ بکھریں گے، ہوائیں غیر مرتب ہوں گی، اور بارشیں بے وقت میں ہوں گی، زمینیں پھٹیں گی، زلزلے آئیں گے۔ تو اللہ کا دین جو مجموعہ ہے احکام کا، جتنا زیادہ یہ دین زندہ ہوگا، یہ دنیا امن کا کہ مسلمانوں کے ٹھیک ہونے سے، اللہ کے احکام پر چلنے سے کفار بھی امن میں رہیں گے، ان کے جان و مال بھی محفوظ ہو جائیں گے، اور جانور بھی امن میں ہوں گے۔ اسی لیے ساری مخلوق دعا کرتی ہے جو اسے سیکھنے کے لیے نکلتا ہے۔ تو سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے، وہ اللہ کا پیغام سارے انسانوں کے لیے لے کر آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے سارے انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر آپ کو بھیجا ہے۔ آپ سارے کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دین میں سارے کائنات کی بقا ہے۔ لیکن آپ کو 23 سال کا عرصہ دیا گیا، اور 23 سال کے بعد اللہ تو فرماتے ہم نے احسان کیا کہ اپنے حبیب کو، آدمی اپنے محبوب کا چاہتا ہے ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہے، ہم اکٹھے رہیں، کہیں وہ جدا نہ ہو جائے۔ اس کے غائب ہونے پر انسانوں کی جو فطرت ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں، بھوک نہیں لگتی۔ تو اللہ کے حبیب کہ اللہ تعالیٰ ان کو شروع سے فردوس اعلیٰ جو عرش کے ساتھ ہے وہاں رکھیں۔ فرمایا کائنات پر ہم نے احسان کیا کہ اس نبی کو ہم نے انسانوں میں بھیجا، اور سب سے مشکل جگہ، سب سے تنگ حالات اور سب سے بگڑے ہوئے انسانوں میں بھیجا، نبیوں والی محنت دے کر کہ یہ انسان، یہ بت پرست
اور ریگستان اور پتھروں میں رہنے والے اور سب سے زیادہ اڑیل اللہ نے ایسا ان کو بنایا کہ صحابہ ان کا نام رکھا گیا، اور اللہ نے ان کے لیے اپنی رضا اتاری کہ ان کی زندگی اتنی پیاری کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ فیصلہ کہ جو بھی ان کے طریقے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی رضا عطا کر دیں گے۔ تو جیسے جسمانی غذا کے لیے اس زمین سے 6 مہینے بعد کوئی فصل 2 مہینے میں آج کل تیار ہو رہی، کوئی 6 مہینے میں تیار ہو رہی، کوئی جو ہے فصل جو ہے باغات وغیرہ سال کے بعد پھل مل رہے، کوئی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ غلے دے رہے ہیں، تو اسی طرح نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ روحوں کی تربیت فرماتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہوا تو وہ محنت اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو عطا فرما دی۔ یہ نہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہوا تو محنت بھی ختم، آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے وہ محنت اس امت کو دی، امت ہوتے ہوئے یہ نبیوں والی محنت اتنا بڑا اعزاز اس امت کو ملا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، تم فخر اور ناز کرو اپنے نصیبے پر کہ تمہیں اللہ نے اپنا حبیب سید المرسلین تمہارا نبی بنا کر دیا، ان کی طرف تمہاری نسبت ہے، اسی کے ذریعے تمہارا ذکر پہلی کتابوں میں آیا، اور اسی کے ذریعے